میں تیرے قربان ویڑے آور میرے جان تو بھاوے نہ جان ویڑے آور میرے میں تیرے قربان۔ اس دور میں آپ دیکھیں کہ جب میں نے شروع کیا اس دور میں ناہید اختر نہیں آئی، میں ناز آئیں، افشا بیگم آئی اور تصور خانم آئی، یعنی یہ بڑے بڑے نام اس دور میں اس وقت نئے تھے۔ میں نے کراچی سے شروع کیا تھا، اس وقت میں ناز برقع پہن کے آتی تھی کہ جب تک آپ کے ذہن میں کمپٹیشن نہیں نہ ہوگا کسی بات کا بھی۔ میری اور میں ناز کی دوستی تو اینڈ تک رہی، بلکہ جب اللہ بخشے اس کو جب اس نے وفات پائی، امریکہ جا رہی تھی تو اس سے 4 دن پہلے میری بات ہوئی فون پہ۔ اچھا۔ دو پیاسے دل ایک ہوئے ہیں ایسے، ندیا ساگر جیسے، پیار مجھے کرتے ہی رہنا ساری عمر تم ایسے، دو پیاسے دل ایک ہوئے ہیں ایسے۔ ایک پروگرام میں میں نے 70 گانے ریکارڈ کروائے، تو عمر شریف اللہ ان کو غری کی رحمت کرے، وہ انہوں نے جتنی فلمیں بنائی ادھر لاہور میں سب میں میرا ایک دو گانے رکھے، تو مجھے کہتے ہیں ترنم جی آپ کا گانا میں تبرک کے طور پہ لیتا ہوں۔ شام سے پہلے آ جانا، دیواروں سے ڈر لگتا ہے، دیواروں سے ڈر لگتا ہے، تجھ بن سونا گھر لگتا ہے، گھر لگتا ہے، شام سے پہلے آ جانا۔ بہت بیمار ہو گئی تھی، 1-1.5 مہینے سے مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا، بہت ویکنس ہو گئی تھی اور اچانک ہی اٹیک ہوا بس۔ ابھی تو گھر کا کھلا ہوا یہ دروازہ ہے، ابھی تو ہر ایک پھول بھی گجروں کا تازہ ہے، ابھی تو میرے آنگن میں ہے سما سہانا، شام سے پہلے آ جانا۔ خواتین و حضرات، خوبصورت آواز اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ بہت سی دنیا میں لوگ دیکھتی ہوں جن کی آوازیں بہت خوبصورت ہیں، رب کا کرم ہے، لیکن پھر اس سے بھی بڑھ کے خوش نصیبی یہ ہو جاتی ہے کہ رب تعالیٰ آپ کو زندگی میں یہ موقع دے کہ آپ اس آواز کو اچھے طریقے سے استعمال کریں، لوگوں تک پہنچائیں، اور پھر ایک اور خوش نصیبی کہ رب کے حکم سے آپ کو فیم ملے، شہرت ملے۔ آج جو میرے پوڈ کاسٹ میں مہمان ہیں، شی از اے لیجنڈ، شی کیریز اے لیگیسی۔ میں سمجھتی ہوں نوجوان گلوکاروں کے لیے شی از این آئیکن، اور سب سے بڑا جو میڈل ان کے سینے پہ ہے وہ یہ ہے کہ ملکہ ترنم نور جہاں کی وہ شاگرد ہے۔ شاگردی ان کی، مجھے جو میرے پاس انفارمیشن ہے، ہم جب اپنے بڑوں سے پوچھتے ہیں، وہ بہت کم لوگوں کو اپنا شاگرد بناتی تھی، اور اگر آپ کے پاس ایسا استاد ہو جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے گلے میں بھگوان ہے، آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں تو پھر کیا ہی بات ہے۔ یقیناً آپ صحیح جانے ہیں، آج کی مہمان ایک ایسی آرٹسٹ ہیں جن کے پاس یہ بھی ریکارڈ ہے کہ انہوں نے سب سے زیادہ میل اور فیمیل سنگرز کے جو گانے ہیں وہ ریکارڈ کروائے PTV پہ، اور ان کو پرائڈ آف پرفارمنس ملا۔
none other than Tarannum Naz Sahiba. Assalamu alaikum and welcome. वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं फातिमा? ठीक है? बिल्कुल ठीक. मैं आपसे कितने सालों बाद मिल रही हूँ. हाँ, आपसे बहुत अरसे के बाद मुलाकात हुई आपसे. आप वैसी की वैसी हैं. ये क्या राज है, कैसे अपने आप को खुश रखती हैं? नहीं, वैसी तो नहीं, वैसी ही है. वक्त के साथ साथ बंदा बदल जाता है, शक्लें बदल जाती हैं इंसान की, फिगर बदल जाती है, वक्त के साथ साथ ही है ना. और 50 साल तो मुझे इस फील्ड में हो गया, वाह जी. और आपसे मुलाकात भी की हुए इतना अरसा हो गया, तो फिर वक्त के साथ साथ इंसान बदल ही जाता है, इंसान हमेशा एक नहीं रहता. हमेशा एक नहीं रहता. हाँ. अच्छा तरन्नुम साहिबा, सबसे पहला सवाल, मैं जितने भी गेस्ट आते हैं, चाहे वो सियासतदान हों, चाहे वो रिलीजियस स्कॉलर्स हों, जी, मेरा पहला क्वेश्चन होता है, जिंदगी क्या है तरन्नुम साहिबा? व्हाट इज लाइफ? जिंदगी कुछ भी नहीं है. अगर देखा जाए तो अल्लाह ताला ने ज़िंदगी इसलिए दी है कि जब मेरे पास तुम लौट के आओ तो उसका इतना एहतमाम अपनी ज़िंदगी में करके आओ कि यहाँ पे आपको शर्मिंदा ना होना पड़े. ये अल्लाह ताला ने ज़िंदगी इसलिए अता की, इसलिए नहीं अता की कि खाओ पियो और मौज करो, सो जाओ, मस्ती करो. ये इसका नाम ज़िंदगी नहीं है. ज़िंदगी है लौट जाने का नाम. वाह वाह कि एक दिन हर बंदे ने लौट जाना है. वाह. और अपनी ज़िंदगी, जितनी भी इंसान की ज़िंदगी है, देखें कुरान पाक में भी लिखा हुआ, लोग कहते हैं कि जितनी ज़िंदगी आप इधर गुजारते हैं ना, वो बहुत थोड़ी है. उसके बाद जब आप जाएंगे अल्लाह ताला के हजूर, तो वहाँ पे ज़िंदगी शुरू होगी, और वो ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है. तो जो अमाल यहाँ पे किए होंगे अपनी ज़िंदगी में इंसान ने, वो ही आगे काम आएंगे. इसका नाम है ज़िंदगी. वाह वाह वाह. तो तरन्नुम साहिबा, आपने तो माशाल्लाह कितने साल ग्लैमर में गुजार रही हैं. ये जो इतनी आपकी मुझे साइड, आज स्पिरिचुअल साइड नजर आई है. मतलब लोग समझते हैं कि अगर आप सर पे दुपट्टा नहीं लेते, अगर आपने स्लीवलेस पहना हुआ है, आपने जीन्स पहने हैं, तो आप बड़े मॉड हैं, आप अल्लाह से दूर हैं. लेकिन आपको क्या पता, एक बगैर दाढ़ी के इंसान में भी कितना रब करीब है. रब तो वैसे हमारी शाहराग से भी ज्यादा करीब है, बेशक, लेकिन उसकी थॉट्स वो कितना ज्यादा अल्लाह से कनेक्टेड है. आपने इस प्रोफेशन में रह के, मीडिया इंडस्ट्री में रह के, कैसे अपने आप को रब से जोड़े रखा? ये महफिल, ये सोशलिज्म, कैसे कनेक्टेड रही और रहती हैं? असल में बात ये है कि 24 घंटे इंसान के पास होते हैं, ठीक है ना. उन 24 घंटों में आप अगर 12 घंटे भी काम करते हैं, जो भी आपकी जो एक्टिविटी है, जिस शोबे में आप हैं, चाहे वो सिंगिंग हो, ऑफिस हो, एक्टिंग हो, जो भी हो, 12 घंटे अगर आप गुजारते हैं तो आपके पास पीछे बहुत टाइम बचेगा. जितनी देर आप अल्लाह ताला को याद नहीं करेंगे या उसकी इबादत नहीं करेंगे टाइम निकाल के, तो अल्लाह भी आपके लिए टाइम नहीं निकालेगा. तो मैं समझती हूँ कि ये बंदे को ज़रूरी है, चाहे जितनी भी मसरूफियत हो, लेकिन अपने रब को भूलना नहीं चाहिए. अच्छा तरन्नुम साहिबा, मैं आपके साथ एक बात शेयर करती हूँ. मैं जब कभी कवाली सुनती हूँ ना, या आमद की बात कर रही हूँ, या मैं कोई नाच सुनती हूँ, तो कई दफ़ा ऐसे होता है, कवाली में तो देखिए बीट्स भी होती हैं, इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, तो बेसाख्ता आंखों में आंसू आ जाते हैं. और मैं अपने आप से सवाल करती हूँ कि वो चीज़ जो मुझे रब से कनेक्ट कर रही है, चाहे वो कवाली है, मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर अगर रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो ये तो बड़ी आला चीज़ है मेरे लिए. क्या कहेंगे आप? ये हकीकत में मुसलमान की ये पहचान है, जो दिल से मुसलमान है. ऊपर तो आप नाम ले लें, कोई असर नहीं पड़ता. जब आपके अंदर दिल को लगेगी वो बात, या हजूर का नाम दिल पे लगेगा, तो आपके ऑटोमेटिकली रोंगटे खड़े हो जाएंगे. लेकिन दिल पे लगने की बात है, ऊपर ऊपर की बात नहीं है. और हमेशा ये याद रखें कि जब तक अल्लाह ताला को और उनके हबीब को दिल से याद नहीं किया जाएगा, या उनकी आल को तो दिल से याद नहीं किया जाएगा ना, तो वो बंदा इस काबिल ही नहीं है कि वो इस तरह सोच सके. दिल से सोचना चाहिए, दिल के ऊपर लगनी चाहिए. तो जब आप यार फाना कलाम सुनाती हैं, गाती हैं, कंपोज करती हैं, और आपकी आवाज़ में ऐसा जादू है कि वो दिल को लगता है, रोंगटे खड़े होते हैं, तो आपके पे भी, आप पर भी ये कैफियत तारी होती है कि यार
مطلب آپ رک جاتی ہیں, کوئی ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے, ہم سے شیئر کیجیے. جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے. جیسے باب العشاء کا کلام میں نے پی ٹی وی پہ, ویسے تو میں نے بہت سے گائے, ہر عارفانہ کلام گایا, جتنے بزرگ جتنے اولیاء جنہوں نے لکھا ہوا ہے. ایک پروگرام ایسا شروع ہوا تھا نیسن بھٹی صاحب کا اچھا پی ٹی وی پہ, جو ہر درگاہ پہ جا کے وہ ان کے بارے میں بتاتے بھی تھے اور ان کا کلام خود بھی گاتے تھے اور سنگر بھی گاتے تھے. اسی میں ایک میں نے کلام گایا باب العشاء سرکار کا, ویڑے آوڑ میرے واہ واہ, میں تیرے قربان ویڑے آوڑ میرے. اب یہ دیکھیں, یہ لفظ تو یہ ہے, لوگ سنیں گے کہ ویڑے آوڑ لفظی میرے, معنی لیں گے. ٹھیک ہے, لیکن اس کا جو میننگس ہے, اس کے معنی جو ہے وہ بہت گہرے ہیں. کہ میرے دل میں آ جا, بیڑا ہے آپ کا دل ہے اندر. میرے دل میں آ جاؤ, واہ. ویڑے آوڑ میرے, دل کو ویڑا بنایا. تو یہ باقاعدہ آپ کو سمجھایا بھی جاتا تھا؟ بیکاز میں نے جتنا نہیں نہیں سمجھاتے کوئی تشریح نہیں تھے. ہوتی تھی, اردو نہیں, کا تلفظ کے اوپر بات ہوتی تھی. یہ خود بخود ہی انسان کے اوپر طاری ہوتا تھا. میرے اوپر تو خود, میں اپنی بات کروں گی کہ میرے اوپر تو خود بخود یہ اللہ کی دین ہے کہ نہ تو میں کسی مذہب سے تعلق میرا ہے, کسی مذہبی جماعت سے یا کسی سے, یہ اللہ کی طرف سے ہے جس کو دے مولا, جس کو ٹھیک ہے. رب کی دین. تو ہاں, تو اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بنانا چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا. واہ سبحان اللہ. وہ سمجھانے سے بھی کئی باتیں نہیں آتی, لیکن جب وہ میں نے گایا کلام تو اتنا میرے دل پہ اثر کیا کہ آپ یقین کریں کہ ریکارڈنگ کے دوران ہی میری آنکھوں میں, وہ کبھی ویڈیو آپ دیکھیں نا, آپ کو پی ٹی وی پہ ملے, تو میری آنکھوں میں آنسو ہیں, تو پھر نظر آ رہے ہوتے تھے. نہیں, ریٹیکس میری بہت کم ہوتی تھی. آواز جتنے نہیں نہیں وہ قابو میں رہتی تھی. جتنے وہاں پہ میوزیشین تھے, میوزک ڈائریکٹر تھے کام کرنے والے, وہ مجھے ہمیشہ سے یہی کہا کرتے تھے, اگر ان میں کوئی زندہ ہے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں ترنم, اس میں کوئی جھوٹ والی بات نہیں ہے. وہ کہتے تھے کہ یہ وہ سنگر ہے جو 1 ٹیک کرتی ہے. ریسل چاہے میں 4 کروں 3 کروں, لیکن ٹیک 1 نہیں ہوتی تھی. سبحان اللہ, یہ اللہ کی دین. اللہ کی دین ہے. اچھا, اور ذہن کی بھی بات ہے, ذہن کی بھی بات ہے کہ انسان کو وہ ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ یہاں پہ میوزک ہے, یہاں پہ کٹ ہے, یہاں پہ بول اٹھانا ہے, یہاں پہ استائی کہنی, یہاں پہ انترا کہنا ہے, وہ بھی ساری کٹنگ ذہن میں. تو یہ کہاں سے انہیرٹ کیا؟ ماشاءاللہ سائیوال میں آپ پیدا ہوئی, فیملی میں کون تھا جس سے آپ نے انہیرٹ کیا گانا کس سے سیکھا بتائیے؟ فیملی میں کوئی نہیں تھا. اونلی ون؟ ہاں, اونلی ون. اور دوسرا یہ ہے کہ میرے جنہوں نے میرے استاد نے مجھے سکھایا نا, سائیوال میں رہتے تھے مرحوم جی, وہ کہتے تھے کہ میں آپ کو اس طرح کی تعلیم دوں گا کہ آپ غزل بھی اتنی گائیں, کلاسیکل بھی اتنا گائیں, گیت بھی اتنا گائیں, کافی بھی اتنی گائیں. حالانکہ یہ بڑا کم ہوتا ہے, آپ کو بھی شاید علم ہوگا کہ جو کلاسیکل گانے والے ہیں وہ یہ لائٹ گانا 3 منٹ کا نہیں گا سکتے, ان کے لیے بڑی مشکل ہے. حالانکہ کلاسیکل چاہے وہ 6 گھنٹے گائیں, بڑھت ہوتی ہے, اپنی مرضی کی جگہیں ہوتی ہیں, اس میں تان پلٹا ہوتا ہے, لیکن جو 3 منٹ کا گانا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے محدود. اس سے آپ باہر نہیں نکل سکتے, نہ ادھر نکل سکتے نہ ادھر نکل سکتے, وہ کلاسیکل میں جہاں مرضی چلے جائیں. اچھا, تو یہ بتائیں کہ کون تھا, بچپن کے بارے میں جاننا چاہوں گی اور پھر اس کلام کی طرف آؤں گی, بیکاز میرا تو پہلے سے بڑا موڈ ہے کہ میں نے تو آپ کو بتاؤں پہلے کہہ دیا تھا کہ میں نے جو سٹارٹ ہے نا وہ عرفانہ کلام سے کرنا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ بچپن میں جب آپ چھوٹی تھیں, گنگناتی تھیں, کس نے دیکھا کہ یار اس بچی میں بڑا ٹیلنٹ ہے, اس کو ایکسپلور کرنا چاہیے, یہ بتائیں. نہیں, میرے والد صاحب کو شوق تھا. اچھا, گڈ میرے لسنر. والد صاحب نے میری آواز سنی تو اس نے کہا کہ آواز اچھی ہے. اچھا, تو اس وقت اس زمانے میں صرف ریڈیو پاکستانی تھا, ٹی وی شیوی کا تو نام و نشان ہی تھوڑا نہیں تھا. کلچر بھی تھا کہ نہیں بچوں کو نہیں اسکرین پہ لانا. بالکل تو بالکل. پھر کیسے کیا؟ تو میرے والد صاحب کو شوق تھا. دیکھیں, اگر ماں باپ کی سپورٹ ہو نا انسان کو, تو وہ پھر جو بچہ, میرے تو ذہن میں بھی نہیں تھا اور نہ ہی حقیقت ہے مجھے شوق تھا. جب مجھے وہ تعلیم کے لیے بٹھاتے تھے استاد کے پاس تو میں بھاگ جاتی تھی. اچھا,
کیونکہ دل نہیں چاہتا تھا کہ میں 4 گھنٹے باندھ کے بیٹھی رہوں ادھر سیکھوں ان سے. وہ بڑا بوجھل سا لگتا تھا مجھے، بوجھ لگتا تھا. تو پھر وہاں ان سے سیکھا جب میں نے، تو پھر آہستہ آہستہ سمجھ آنی شروع ہو گئی. ٹھیک ہے نا. پھر میرے والد صاحب وہ لے کے گئے، میرے والد تو صاحب فیملی میں کبھی کسی نے اپوزیشن نہیں کی؟ کیونکہ ساہیوال میں آپ رہتے تھے، لاہور میں بھی نہیں بہت نہیں چلو کہ بھئی نہیں بچی کو یہ کیا کر رہے ہو، والد کو تو نہیں نہیں اپوزیشن کا نہیں سامنا کوئی ہوا؟ ایسا کوئی مسئلہ یعنی وہ نہیں. دلیر تھے. دلیر بھی تھے، اور میری جو وپیاں تھیں نا، پھوپھی ہیں، ان کو بھی بڑا شوق تھا گانے کا. میوزک لورز تھے سب. وہ بھی میوزک لور تھے. یوں سمجھ لے کہ ساری فیملی میوزک لور تھی. اچھا. تو لیکن سٹار ایک ہی بنتا ہے. ہاں، سٹار ایک ہی بنتا ہے. یہ بات ہے. اب پوری دنیا دیکھ لیں بھری پڑی ہے، لیکن کوئی اس میں اسٹار ہے. اور رب فیم ہر ایک کو نہیں دیتا. اللہ مطلب میں نہیں. اتنے لوگوں کو ترنم صاحبہ جانتی ہوں جن کی بہت اچھی آواز ہے، لیکن ہاں، شاید ان کو رب موقع نہیں دیتا کہ وہ موقع ایکسپلور نہیں کر دیتا. سکیں. بالکل وہ اور پروفیشنز میں چلے جاتے ہیں. صحیح بات ہے. آپ اس کلام کے بارے میں بتا رہی تھیں جو بہت پسند کیا گیا، ہمیں تھوڑا ہم چاہیں گے وہ باب اللہ شاہ سرکار کا کلام تھا. میں آپ کو اس کی ایک استائی سناتا. ضرور. بسم اللہ. میں تیرے قربان ویرے آور میرے جان تو بھاوے نہ جان ویرے آور میرے میں تیرے قربان. شاہ عنایت سائیں میرے ماں پہ چھوڑ لگی لڑ تیرے. یہاں جو ہے نا ماں باپ کو نہیں کہا گیا، یعنی دنیا کو کہا ہے، کیونکہ میں نے دنیا چھوڑ دی آپ کے لیے. ٹھیک ہے نا. میں آپ کے لڑ لگی ہوں، اب آپ جانے اور رب جانے. بسم اللہ. شاہ عنایت سائیں میرے ماں پہ چھوڑ لگی لڑ تیرے لائیاں دی لج جان ویرے آور میرے جان تو بھاوے نہ جان ویرے آور میرے میں تیرے قربان. سبحان اللہ. تھینک یو. لیکن گانے کو یا عرفانہ کلام کو سمجھ کے گانا جی، کیا بات ہے، دل میں اترتا ہے. وہ تو پھر اثر رکھتے ہیں نا وہ بات. سب سے پہلا گیت آپ کا کون سا تھا؟ ہاں، سب سے پہلا گانا میں نے گایا تھا ریڈیو پاکستان ملتان میں. اچھا. جب میرے استاد جی جو مجھے سکھاتے تھے ساہیوال میں، آپ کو پتہ ہے ساہیوال اور ملتان تقریباً ایک ہی پٹی ہے. جی بالکل. تو وہاں نیا ریڈیو اسٹیشن بنا تھا ملتان میں، تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا. تو میرے استاد کے جو بھائی تھے جی، ان کا نام تھا مراد علی حیدری. اچھا. وہ وہاں پہ ایز اے کمپوزر کام کرتے تھے ریڈیو پہ، کیونکہ اس وقت ریڈیو پہ ٹی وی پہ کمپوزر کو، میوزیشنوں کو، سنگروں کو ملازم رکھا جاتا تھا کہ آپ نے ہمارے سے پورا مہینے کی ایک، جیسے آفس میں کام کرتے وہ ان کے لیے آفس تھا، مہینے کی آپ نے تنخواہ لینی ہے اور آپ نے ہمارے لیے کام کرنا، چاہے ہم 10 گانے لیں، 5 لیں، 1 لیں، لیکن آپ کو پوری سیلری ملے گی. تو وہاں پہ وہ ایز اے کمپوزر کام کرتے تھے مراد علی حیدری. تو جب میرے استاد جی نے، عاشق حسین خان صاحب نے سمجھا کہ اب کچھ آواز ٹھیک ہوگی، لگنی بن گئی تھوڑی بہت، تو وہ پھر مجھے ملتان لے کے گئے. اچھا. اپنے بھائی کے پاس.
وہ پھر ریڈیو پاکستان ملتان مجھے لے گئے. وہاں پہ خالد اصغر صاحب پروڈیوسر ہوا کرتے تھے, ٹھیک ہے. جو ڈی جی ادھر بھی رہے ہیں لاہور ریڈیو اسٹیشن. تو انہوں نے مجھے سنا اور اپروو کیا. اچھا, اور میں کیا نے کہا اچھی سنایا؟ بات. سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ بڑے کمال کی بات ہے, میں نے ریکارڈنگ نہیں کی, لائیو گانا گایا ہے ریڈیو پہ, ریڈیو ملتان سے. اور وہ کون سا گانا؟ اور مجھے نہیں پتا کہ لائیو کیا ہوتا ہے, یہ مائک کیا ہے. میرا تو زندگی کا پہلا چانس تھا. اچھا, سارا دن انہوں نے ریہرسل کرائی. انہوں نے کہا جی 6 بجے کا ٹائم ہے, تو اس وقت یہ آن ایئر جانا ہے. اچھا, آن ایئر جانا تھا پروگرام. اور انہوں نے بھی رسک لے لیا بغیر سنے؟ ہاں, نہیں ریہرسلیں سنتے نا, ریہرسلیں انہوں نے سنی. تو پھر انہوں نے کہا کہ 6:30 بجے میوزیشینوں کے ساتھ ریہرسلیں کی نا, تو انہوں نے کہا کہ یہ 6:30 بجے آن ایئر ریڈیو پاکستان سے جانا ہے. تو آپ نے گانا میری جانے بلا کہ آن ایئر کیا ہوتا ہے, کیسے جاتا ہے, کیسے. تو وہ پنجابی کا آئٹم تھا ایک کا. یاد ہے آپ کو؟ وہ یاد تو نہیں ہے مجھے, یاد نہیں اس کے بول. اس کے بعد پھر آپ کی, اس کے بعد پھر انہوں نے ریکارڈنگ بھی ادھر کی. 2-3 دن میں رہی, کیونکہ وہ استاد جی کے بھائی کا گھر تھا, وہاں پہ رہی میں. پھر انہوں نے صبح دوسرے دن ریکارڈنگ بھی کی, غزل کی, پنجابیاں کی. پھر ہم لاہور واپس آ گئے. تو وہ ریڈیو پاکستان ملتان سے چلتی رہیں. ناہید اختر بھی ملتان میں ہی تھی, وہ بھی اس وقت ریڈیو پاکستان ملتان سے بھی گا رہی تھی. اچھا, ہاں, اس زمانے میں کچھ یاد ہے کہ آپ آئیڈیلائز کس کو کرتی تھی کہ میں یہ بنوں گی؟ کچھ سوچیں یاد ہے اپنی ایز اے چائلڈ؟ یہ سوچا نہیں تھا کہ یہ بنوں گی. کیا کس کو فالو؟ وہ بعد میں جیسے جیسے سمجھ آئی نا, پھر جب لاہور میں آ کے میں نے فلم انڈسٹری میں گانا شروع کیا. سب سے پہلے میں نے فلم کے گانے سے ابتدا کی, اس کے بعد پھر ریڈیو پاکستان, اور اس کے بعد پھر پی ٹی وی لاہور میں نے گایا. اس کے بعد پھر ذہن میں تھا کہ یا اللہ, اگر میں اس کام میں پڑی ہوں تو مجھے کامیابی دینا. اگر کسی جیسا نہیں بنا سکتے تو میری اپنی پہچان ایک بن جائے. اور بنی ماشاءاللہ. اور ماشاءاللہ بنی. محنت بہت کی میں نے فاطمہ, میں نے بہت محنت کی. کیا ذرا محنت کی سٹوری؟ محنت یہ کی کہ ہر جگہ پہ میرا آڈیشن بہت ہوا. ریڈیو پاکستان ملتان میں میرا آڈیشن ہوا. اچھا, لاہور میں میرا آڈیشن, تو کبھی ریجیکشن؟ ریڈیو پاکستان میں میرا آڈیشن ہوا. ہر جگہ پہ جہاں بھی جاتے تھے ایسے ہی لگتا تھا کہ بس آج کام شروع کیا. تو کیا اس زمانے میں تھوڑا سا بتائیے, کوئی پالیٹکس ہوتی تھی ترنم صاحبہ کہ نہیں ابھی ینگ آرٹسٹ ہے, نہیں ہے, نہیں چانس نہیں, یہ نہیں ہوتا تھا. لیکن کام پہ کام دیتے تھے کہ اگر آپ کو پاس کچھ ہے ٹیلنٹ, آپ کچھ میوزک کے بارے میں جانتی ہیں یا آپ کی آواز اس قابل ہے. اچھا, ریڈیو پاکستان لاہور میں میرا جو آڈیشن ہوا وہ کلاسیکل سے, سعید گیلانی صاحب وہاں پہ تھے ڈائریکٹر. انہوں نے انٹرویو لیا, انہوں نے مجھ سے خیال بھی سنا, کافی بھی سنی, پنجابی گیت بھی سنا, پھر غزلیں بھی سنی. یعنی اس طرح آڈیشن ہوتا تھا. یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ کیسا ریکارڈ کر کے وہ آئٹم لے آئیں اور سنائیں جی آپ کا آڈیشن ہو گیا. یہ نہیں ہوتا تھا, آپ کو لائیو سنانا ہوتا. لائیو سنانا. لیکن کبھی ایسا فیل نہیں ہوا کیونکہ اس زمانے میں اور آرٹسٹ بھی تھیں کہ بھئی میں اپنی جگہ کیسے بناؤں گی, میں ینگ اپ کمنگ, کبھی ایسا سامنا ہوا؟ ظاہر ہے کہ ہر جو نئے آنے والے, کیونکہ اس دور میں آپ دیکھیں کہ جب میں نے شروع کیا اس دور میں ناہید اختر نہیں آئی, میں ناز آئی, افشا بیگم آئی, اور تصور خانم آئی. یعنی یہ بڑے بڑے نام اس دور میں اس وقت نئے تھے. تو انہوں نے بھی کوشش کی آ کے ریڈیو پہ بھی ملتان. لیکن اپنا فلم کے لیے میں نے کراچی سے شروع کیا تھا. اس وقت میں ناز برقع پہن کے آتی تھی اسٹوڈیو میں. تو میرا اور ان کا ڈیوٹ تھا, ان کے ساتھ میں نے ادھر کراچی سے کام شروع کیا تھا. لاہور میں پھر بعد میں آئی. وہ ڈیوٹ کی کیا فیلنگ تھی کہ میرے ساتھ ایک فیمیل سنگر ہے, کمپٹیشن ہوتا ہے اس وقت تو نہ میرا نام تھا نہ ان کو, میں ناز کا نام تھا. اچھا, لوگ نہیں جانتے, ہم دونوں نہیں تھے. تو تھا کہ میرے ساتھ ہی گا رہی ہے, بھی میں نے زیادہ اچھا گانا ہے. ظاہر ہے وہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ جگہ ہے, اس نے کہی میں اس سے اچھی کہوں گی. اچھا, آپ یقین, جب تک یہ میری بات یاد رکھیں فاطمہ, کہ جب تک آپ کے ذہن میں کمپٹیشن نہیں نہ ہوگا
کسی بات کا بھی آپ وہ کام اچھا نہیں کر سکتے. اچھا چاہے میڈم کے ساتھ ہی کیوں نہ، میرا ڈیوٹ تو نہیں ہوا میڈم کے ساتھ، اتفاق کی بات ہے، لیکن وہ ان کے ساتھ بھی ہوتا تو میرے ذہن میں یہی ہوتا کہ میں نے زیادہ اچھا گانا. کہ اگر میڈم نے یہ جگہ کہی تو میں اس سے اچھا تو وہ گاؤں. کون سا گانا تھا جو آپ نے ڈیوٹ میں گایا تھا ان کے ساتھ؟ میڈم کے ساتھ نہیں، ناہید صاحبہ کے ساتھ. اس کے میناز کے ساتھ، وہ سندھی فلم ایک تھی. اچھا. ہاں سندھی فلم وہاں پہ بن رہی تھی 2 زبانوں اور میں. سندھی زبان میں تھا؟ ہاں 2 زبانوں میں، ایک پنجابی زبان میں، وہی اسٹوری، وہی کاسٹ، وہی گانے. ذرا یہ تھا کہ وہ سندھی میں تھے، وہ پنجابی میں. تو ایک پنجابی میں بن رہی تھی، شاہ زور اس کا نام تھا. ٹھیک ہے. اور جو سندھی میں بن رہی تھی اس کا نام تھا غیرت جو سوال. ٹھیک ہے. جو پنجابی میں بن رہی تھی وہ دوسری تھی. تو پھر کیا اچھا گایا گیا اور آپس میں دوستی ہوئی کہ بس ہم نے گانا گا لیا خدا حافظ؟ نہیں، زمانے کی سٹار، میری اور میناز کی دوستی تو اینڈ تک رہی، بلکہ جب اللہ بخشے اس کو، جب اس نے وفات پائی، امریکہ جا رہی تھی، تو اس سے 4 دن پہلے میری بات ہوئی فون پہ. اچھا. تو میناز کہتی کیسی ہو، میرا حال چال. بات ہم لوگ ہفتے میں 1-8 دفعہ فون پہ کر لیا کرتے تھے، کیونکہ میناز نے کام چھوڑ دیا تھا، بیمار رہتی تھی بہت، گھٹنوں میں بھی بہت درد رہتا تھا، تو فون پہ اکثر وہ بات. ہاں میرا بیٹا اس وقت چھوٹا تھا، ماشاء اللہ اب تو ان کے بھی بچے ہیں، تو اس کے ساتھ بھی بہت پیار کرتی تھی. پھر میرے بیٹے کے بارے میں پوچھنا، خرم کا کیا حال ہے، بڑی اچھی دوستی. کوئی بیسٹ آپ کو کوئی گانا لگتا ہو؟ میناز کے تو سارے کوئی بیسٹ ایک فیورٹ جو ہمیں آپ سنائیں ان کی یاد میں؟ ہاں بہت. نہیں مجھے ان کے گائے ہوئے گانے تو یاد نہیں ہیں، لیکن وہ گائے انہوں نے بہت اچھے. آئینہ فلم میں انہوں نے بہت اچھے گانے، اور مہدی حسن کے میناز تم نے تو اس میں کمال کر دیا. ہاں سارے میناز کے سارے ہی اچھے تھے. ایک وہ تھا اردو کا، 2 پیاسے دل ایک ہوئے ہیں ایسے، ندیا ساگر جیسے، پیار مجھے کرتے ہی رہنا ساری عمر تم ایسے، 2 پیاسے دل ایک ہوئے ہیں ایسے. یہ بہت اچھا گانا تھا میناز کا، اور مجھے بہت پسند. یہ بتائیے، آگے چلتے ہیں کہ آپ کا جو فرسٹ ہٹ سانگ تھا جس سے پتہ لگا کہ یہ ترنم صاحب ہے، وہ کون سا گانا؟ ویسے تو میں نے پروگرام ایک شروع ٹی وی نے کیا تھا، رم جم. اچھا. اس میں میڈم نور جہاں جی کے، مالا بیگم کے، نسیم بیگم کے، وہ پرانے جتنے آئٹم تھے نا، اس میں 4 میوزک ڈائریکٹر تھے. اچھا. خواجہ خورشید انور صاحب تھے، رشید اترے صاحب تھے، اور 2 میوزک ڈائریکٹر اور تھے، ان کا نام مجھے یاد نہیں، فیروز نظامی صاحب. ٹھیک ہے. اسی طرح وہ 4 میوزک ڈائریکٹر تھے جن کے زندگی کے بیسٹ 4 گانے ہوتے تھے ایک پروگرام میں. اچھا. تو وہ فاطمہ ایک پروگرام میں میں نے 70 گانے ریکارڈ کروائے. او مائی گڈنس. کیونکہ وہ تقریباً آپ کو پتہ ہے کہ، یا شاید نہیں پتہ، آپ چھوٹی ہوں گی، اس زمانے میں صرف 13 پروگرام کی سیریل چلتی تھی، چاہے وہ ڈرامہ ہو چاہے وہ میوزک ہو. لیکن یہ پروگرام جو رمجم تھا، پہلی دفعہ یہ 9 مہینے چلا پی ٹی وی پہ، اتنا پاپولر، اتنا لمبا، کیونکہ اس میں 4 میوزک ڈائریکٹر تھے، زیادہ گانے اس میں، زیادہ پروگرام خواجہ خورشید انور صاحب کے تھے. تو اس میں میں نے میڈم کے زیادہ گانے میرے حصے میں آتے تھے. تو کون سا جو مشکل گانے ہوتے تھے نا، اس میں وہ میرے حصے، جی یہ ترنم ناز گائے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اس پہ پوری اترتی تھی. اور ایسے ہی چلتے چلتے پروگرام، ایک محفل پروگرام چلا، اس میں کیونکہ اس وقت ریپیٹ نہیں ہوتا تھا پی ٹی وی پہ پروگرام، یہ تو دوسرے چینل آئے ہیں تو
प्रोग्राम रिपीट होता, रात को भी वही चलेगा, आप देख सकते हैं, आपको वैसे टाइम। وہ دور زیادہ اچھا تھا کہ یہ دور؟ اوپنلی آپ نے بات کر لیا، پرائیویٹ نہیں وہ دور بہت اچھا کیوں تھا. اچھا؟ وہ اس لیے اچھا تھا کہ لوگ چاہت رکھتے تھے، پیار رکھتے تھے. آرٹسٹ جو تھے، سنگر جو تھے، وہ شوق سے گاتے تھے کہ یہ میرا پی ٹی وی پہ گانا چلنا ہے، یا اللہ اس کو ہٹ کر دے، یہ ایک ہی ہو. اسی طرح وہ ایک محفل پروگرام چلا تھا پی ٹی وی پہ، تو ایک ہی دفعہ چلا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی عزت مجھے دی کہ وہ پروگرام سارا جو تھا وہ میرے گانے پہ ہٹ ہوا. وہ گانا تھا شام سے پہلے آ جانا، دیواروں سے ڈر لگتا ہے، تجھ بن سونا گھر لگتا یہ ہے. سننا چاہیے ہم آپ سے. ہاں ضرور. اور یہ بڑا فیمس ہے. یہی فیمس ہے، اور اتنے سال ہو گئے اس کو، ابھی تک جہاں بھی جاتی ہوں، جیسے آپ نے ابھی کہا کہ آپ نے سنانا ضرور. اچھا ترنم صاحبہ، میں آپ کا ایک پرانا پروگرام دیکھ رہی تھی عمر شریف صاحب کے ساتھ، تو بڑا ہی انٹرسٹنگ ان کا پروگرام تھا، اور اس میں انہوں نے اتنا آپ ہنسی ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں ٹیشو ہے، آپ باقاعدہ مسلسل ہنس رہی ہیں. ہاں. اور جب اس گانے کی بات آئی شام سے پہلے گھر آنا، آپ کو پتا ہے وہ کامیڈی کنگ تھے، تو انہوں نے نا اس کی بڑی ایک پیروڈی بنائی کہ وہ شام سے پہلے گھر آنا، جو پاکستانی خواتین ہیں وہ اپنے خاوند کو کہتی ہیں شام سے پہلے گھر آ جانا، وہ اس نے جانا ہوتا ہے دہی لینے، پہنچ کہیں وہ اور جاتا ہے. تو اتنا خوبصورت ان کا میں پروگرام دیکھ رہی تھی، اور وہاں پہ بھی آپ نے سنایا. ہم بھی چاہیں گے کہ آج اپنے پوڈ کاسٹ میں وہی گانا نا، حالانکہ وہ پی ٹی وی کا گانا ہے، لیکن عمر شریف صاحب نے اپنی فلم میں لیا تھا اس گانے کو، وہ ریکارڈ کروایا، اپنی فلم میں رکھا اس گانے کو، اتنا ان کو پسند آیا. تو عمر شریف اللہ ان کو غری کی رحمت کرے، وہ انہوں نے جتنی فلمیں بنائی ادھر لاہور میں، سب میں میرا ایک دو گانے رکھے. تو مجھے کہتے ہیں ترنم جی آپ کا گانا میں تبرک کے طور پہ لیتا ہوں، آپ کا گانا تبرک ہو جائے میری فلم میں. ہاں. تو وہ گانا ہٹ ہوا اتنا پی ٹی وی پہ، حالانکہ اس وقت ایک ہی دفعہ پروگرام چلا، کیونکہ اس وقت یہ تھا کہ لوگ باقاعدہ جو اچھا پروگرام ہوتا تھا نا، چلتا تھا، لوگ بیٹھ جاتے، ساری فیملی بیٹھ جاتے ٹی وی کے آگے کہ یہ فلاں پروگرام. 9 بجے کا خبر نامہ ہوتا تھا، 9 بجے سب نے بیٹھنا ہے، ایک ڈرامہ ہوتا تھا، وقت کے لیے نا ٹائم بڑا ڈسپلن تھا، تو لوگ دیکھتے تھے شوق سے، مل کے بیٹھتے. مل کے بیٹھ کے دیکھتے تھے پوری فیملی. تو وہ جب گانا چلا تو ایک دفعہ ہی چلنے سے وہ ہٹ ہو گیا، اور ابھی تک چل رہا ہے. ابھی تک اس کی بات ہے، یہ ہے میرے خیال ہے 84 کی ہے. ہاں 84 کی بات ہے. اچھا. تو اس وقت سے اب تک یہ ہٹ ہے گانا. آج بھی ہم سن رہے ہیں 2000 میں بھی. یہ بشیر منظر صاحب کا لکھا ہوا ہے کلام، اور اس کی دھن جو بنائی تھی اختر شانکیہ، ہمارے بڑے اچھے میوزک ڈائریکٹر تھے، تو یہ ان کی ٹیون تھی. شام سے پہلے آ جانا، دیواروں سے ڈر لگتا ہے، دیواروں سے ڈر لگتا ہے، تجھ بن سونا گھر لگتا ہے، گھر لگتا ہے، شام سے پہلے آ جانا. اب یہ دیکھیں میرے ایک ذہن میں بات آتی ہے، لیکن میں نے کبھی کسی سے کہی نہیں، لیکن جیسے آپ کہہ رہی نا کہ آپ کو تھوڑا سا مذہبی سائڈ پہ بھی آپ کو علم، اور یہ میں نے جو اس کا نکالا ہے نا مفہوم، نچوڑ جو ملا کہ شام سے پہلے آ جانا. دن آپ نے سارا دن گزارا، یعنی زندگی گزاری، جو گناہ کیا، جو ثواب کیا، وہ آپ کی زندگی. اس کے بعد شام کے وقت آپ کو لوٹ کے جانا ہے اپنی قبر میں، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ جا کے آپ کا حساب کتاب ہوگا. دیواروں سے ڈر لگتا ہے، اس وقت آپ کو قبروں کی دیواروں سے ڈر لگے. اگر آپ نے اچھے کام کیے ہیں تو آپ کو ڈر نہیں لگے. تو
تو یہ میرے ذہن میں ایک آتی بار بار بات، میں نے کہا آپ سے شیئر کر دوں. بہت خوبصورت بات ہے. میرے خیال سے جو ہمارے دیکھ رہے ہیں ناظرین وہ ترنم صاحبہ کا یہ پہلو بھی دیکھیں گے جو روحانی پہلو ہے ہاں کہ انسان کے اندر رب کا تصور اور خیال. لیکن بڑی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں ہاں. خود سے باتیں کرتے ہیں. ہاں. آپ کرتی ہیں؟ ہاں، کرتی کر لیتے ہو. اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو پھر خود بخود رب سے بات کرتی ہیں، شکوہ ہاں کرتی ہیں؟ وہ تو کبھی ایسا ہوا؟ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جب اٹھتی ہوں میں صبح تب بھی، ہوں دن میں تو خیر جو کرنی ہوتی عبادت یا جو نماز ہوتی ٹائم کی وہ تو پڑھنی ہوتی، لیکن رات کو سوتے وقت میں کبھی نہیں بھولتی. ہوں یاد کر کے نام لے کے پڑھ کے ہوں تو وہ پھر میں سوتی ہوں. یہ ہمیشہ سے میری روٹین ہے. ہوں شکر ہے اللہ کا، بہت کرم ہے، اور اسی نے مجھے بچایا ہے. آج میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں کیونکہ میں آپ میرے بہت پر بیمار ہو گئی تھی. بہت بیمار ہو گئی تھی. 1 ڈیڑھ مہینے سے مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا. ہوں بہت ویکنس ہو گئی تھی اور اچانک ہی اٹیک ہوا. بس وہ ایک لمبی اسٹوری پھر لمبی کبھی اسٹوری. آپ کسی سناؤں گی. پروگرام پہ گئی ہوئی تھی ہاں کراچی میں، کیونکہ میں ہاں اس لیے بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں آپ جس گانے کی بات کر رہی تھی جو میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی تھی وہ یہ ہے کہ اب پرائیویسی کا بڑا دور آ گیا. ابھی دیکھیں نہیں، یہ بات بعد میں کریں گے. اس ہوں گانے کے بارے میں آپ کو انترا سناؤں تو آپ کے ذہن میں خود بخود وہ بات ہوں آ جائے گی. یعنی اس کا انترا ہے ابھی تو گھر کا کھلا ہوا یہ دروازہ ہے، ابھی تو ہر ایک پھول بھی گجروں کا تازہ ہے، ابھی تو میرے آنگن میں ہے سما سہانا، شام سے پہلے آ جانا. یعنی اسائی آپ کے ذہن میں آئی، انترا خود بخود آٹومیٹکلی آپ کی سمجھ میں آ گیا. ابھی تو گھر کا کھلا ہوا دروازہ، ابھی ٹائم ہے، وقت باقی ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی تو گھر کا کھلا ہوا یہ دروازہ، ابھی تو ہر ایک پھول بھی گجروں کا تازہ، ابھی ٹائم ہے، ابھی آپ کر سکتے ہیں، توبہ کر سکتے ہیں، جتنا اپنے اللہ کو یاد کریں کر سکتے ہیں. توبہ کا دروازہ ہاں ابھی تو گھر کا کھلا ہوا یہ دروازہ، ابھی تو ہر ایک پھول بھی گجروں کا تازہ ہے، ابھی تو میرے آنگن میں ہے سما سہانا.